نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائے۔ حرض المؤمنین، ابارے مومنوں کو، علی القتال، لڑائی پر، انہیں انگیخت کریں، ان میں جذبہ بھر دیں۔ یہ سورۃ الانفال میں ہے۔ سورۃ النساء میں یوں ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں، آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، مومنوں کو اس لڑائی میں نکلنے کا شوق دلائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر منافقین آپ کا ساتھ نہیں دیتے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں نکلتے، لا تکلف الا نفسک، آپ ان کے مکلف نہیں، اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ خود یہ کام شروع کریں، خود اللہ کی راہ میں لڑیں۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کے سچے متبعین ہیں، جو آپ کے سچے پیروکار ہیں، جو دل و جان سے مومن ہیں، وحرض المؤمنین، انہیں جہاد کا شوق دلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ کے پیروکار، آپ کے متبعین الی یوم القیامہ اسی طریق پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے، اللہ کی راہ میں کاٹنے اور کٹ مرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس زمانے میں امت مسلمہ کے زوال میں، امت مسلمہ کی لٹی ہوئی عصمتوں میں، امت مسلمہ کے تار تار وجود میں اگر کوئی شخص منبر و محراب سے جہاد کی آواز بلند نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا محروم شخص ہے۔ یہ صرف اپنی نوکری پوری کر رہا ہے، تاریخ پوری ہو اور وہ تنخواہ حاصل کر لے، دستخط کر دے، آئے جائے، ظاہری طور پر اسلام کی خدمت کرے، جو اصل اس کی ذمہ داری ہے، جان کے خوف سے، گردن کٹنے کے خوف سے، جیل میں جانے کے خوف سے، طاغوتوں کے خوف سے، موت کے خوف سے، وہ بالکل چپ شاہ بن کے زندگی گزارتا ہے، چپ شاہ۔ نہیں، جہاد کی بات نہیں، لڑنے کی بات نہیں، قتال کی بات نہیں۔ دیکھو نا، ہم تھوڑے ہیں، ہمارا کون سا خلیفہ ہے، تعداد ہماری پہلے کم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاد کو جاری فرمایا اور جہاد کو جاری کر کے اس کا آخری وقت آپ نے خود ہی امت کو بتا دیا ہے، اور وہ آخری وقت کیا ہے؟ احادیث کا خلاصہ مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں، مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہنے والا فریضہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں انقطاع نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی چھٹی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ معطل نہیں، جہاد فی سبیل اللہ جاری عمل ہے۔ سنن نسائی میں، کتاب الخیل میں، امام نسائی رحمہ اللہ یہ حدیث پہلے نمبر پر ذکر کر رہے ہیں۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اضال الناس الخیل
وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَيَقُولُونَ لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، لوگوں نے جہادی گھوڑوں کو ذلیل کر دیا اور زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں اب جہاد کا ٹائم نہیں ہے، جہاد کا دور نہیں ہے. لا جہاد قد وضعت الحرب اوزارها. غور فرمانا میرے بھائیو، نبی موجود ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کی جماعت موجود ہے. اس وقت ایسے سوال اٹھانے والے اٹھاتے رہے ہیں. لا جہاد، اب کوئی جہاد نہیں ہو رہا. قد وضعت الحرب اوزارها، جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں، جہاد جتنا ہونا تو ہو گیا ہے. فاقبل بوجهه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا، اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اپنی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکالے، لا کذبوا، یہ جو کہتے ہیں لا جہاد کذبوا، یہ جھوٹے ہیں. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں لا جہاد قد وضعت الحرب اوزارها. بھائیو یہ صحیح حدیث ہے باسناد صحیح. اس حدیث کا ایک ٹکڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لے کر آئے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. اسی حدیث کے ٹکڑے پر امام صاحب نے یہ باب منعقد کیا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں گروہ حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو یہ جواب دیا کذبوا، یہ جھوٹے ہیں. الآن جاء القتال، ابھی ابھی قتال آیا ہے. الآن جاء القتال، ابھی ابھی قتال آیا ہے، جہاد ابھی ابھی شروع ہوا ہے. لا تزال من امتی امت، میری امت میں گروہ ایسا ہوگا یقاتلون، جو لڑتا رہے گا. وَيَزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبُ أَقْوَامٍ، اور قوموں کے دل ان لڑنے والے مجاہدوں کے خلاف ہو جائیں گے. وَيَزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبُ أَقْوَامٍ، قوموں کی قومیں ان کے خلاف ہو جائیں گی. وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو روزی عطا فرماتا رہے گا. پھر فرمایا جہادی گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھی ہے. آپ نے اس حدیث کو سن کر کیا نتیجہ نکالا ہے میرے بھائیوں؟ کہ اگر اس زمانے میں کسی نے کہا اب جہاد نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی کہے کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں ہے تو یہ سچا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث پر غور کرو. آپ نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ جہاد جاری رہے گا. تو جاری جہاد میں بندہ یہ فتویٰ دے اب جہاد کا دور نہیں، اب جہاد کا زمانہ نہیں، یہ مفتی جھوٹا ہے، یہ مولوی جھوٹا ہے، یہ شیخ الحدیث کہلانے والا جھوٹا ہے جو جہاد کو کاٹتا ہے، جہاد کی نفی کرتا ہے، مجاہدین کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. یہ جھوٹا مولوی ہے. اللہ کی طرف سے اس پر پٹکار پڑے گی اس جھوٹ کی بنا پر. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کفار کی ایک سازش ذکر کی اور فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جب تک ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے، جب تک اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں گے، ہمارے دشمن ہم سے ضرور بضرور لڑتے رہیں گے. جب ہمارے دشمن ہم سے لڑتے رہیں گے
اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ قاتل الذین یقاتلونکم، ان کافروں سے تم لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ کافروں کی لڑائی کا اللہ نے بتایا کہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، اور لڑنے والوں کے ساتھ لڑنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تم نے پھر ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ حرمین میں اللہ تبارک و تعالی حرم میں لڑائی سے منع کرتا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے مسجد حرام کے پاس مت لڑنا، مسجد حرام میں لڑنا مت، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ یہ تم سے لڑ پڑے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ وہاں بھی تم سے لڑیں گے تو تم بھی وہاں ان سے لڑ پڑنا۔ کتنی واضح آیات ہیں، کتنا واضح حکم ہے، لیکن سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا، اپنے نبی سے فرما رہا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اللہ اکبر، لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، نبی آپ ان کو اجازت نہ دیتے حتیٰ کہ آپ جان لیتے کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ پھر فرمایا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی چھٹی نہیں مانگتے، ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس کے دل میں صحیح ایمان ہے، اللہ اور آخرت کو صحیح معنوں میں مانتا ہے، نبی وہ آپ سے جہاد کی رخصت مانگ ہی نہیں سکتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو۔ پھر فرمایا، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ سے وہ مانگتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوچئے میرے محترم بھائیوں، جن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ مسجد نبی کے نمازی تھے، یہ نبی کے پیچھے جمعے پڑھنے والے تھے۔ نبی کی مسجد میں کون آتے تھے؟ مومن۔ اور کون آتے تھے؟ منافق۔ ایک آیت میں مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے تو ساتھ والی آیت میں منافقت کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ مومن جہاد سے چھٹی نہیں مانگتے اور منافق جہاد سے پیچھے رہنے کی رخصتیں مانگتے ہیں۔ سورہ احزاب پڑھ لو، کہتے ہیں ان بیوتنا عورا، یہ ہمارے گھروں میں مسئلے ہیں، ہمارے گھر ننگے ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں۔ ان بیوتنا عورا، انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی اس بات کو لیا اور اپنا جواب ساتھ شامل کر کے سوال و جواب اکٹھا سورہ احزاب میں نازل کر دیا۔ وما ہی بعورا، ایسی بات نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کتنی واضح آیات ہے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی، میں پہلے آیت کا نمبر بتا دوں، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 49۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں خود بھی نکال کے پڑھا کرو جو حوالہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی، ان میں سے بعض وہ ہیں یقول، جو کہتے ہیں اذن لی، ہمیں آپ اجازت دے دیں، ولا تفتنی، ہمیں آزمائش میں مت ڈالیں۔ اس آیت کی شان نزول اٹھا کر دیکھ لو،
تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو. ایک منافق آیا, اس نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ روم کے ساتھ آپ جہاد کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ روم سے لڑنا ہے. روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں وہاں گیا لڑائی کے لیے, ان کی عورتوں کو دیکھ کر اگر میں بے قابو ہو گیا, کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا, ولا تفتنی, آپ کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہیں, آپ مجھے رہنے دیں. بھائیو خود غور کر لو اللہ کی اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی بات کو ذکر کیا. اس بہانے کو تو سوچو کہ بہانہ کتنا شاندار بنایا ہے. نہ جی نہ, ولا تفتنی, نہ ڈالے جی ہمیں آزمائش میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي, ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں کہتے ہیں اذن لی, اجازت دے ہمیں, ولا تفتنی, ہمیں آزمائش میں مت ڈالیں. تفسیر دیکھ لو, روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, وہاں جا کے ہم سے گناہ ہوگا تو نہ وہاں جائیں, نہ نظر پڑے, نہ گناہ ہو. اذن لی ولا تفتنی. اللہ کا جواب سنو, الا فی الفتنۃ سقطوا, خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکا ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں. اور سنو, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم گھیرنے والی ایسے کافروں کو. آئیے سورہ آل عمران پڑھتے ہیں. احد کا موقع ہے. یہ آیت 166 اور 167, یہ دو آیتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. جنگ احد میں جو تمہارا ٹھاکرا ہوا, جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے, میدان جنگ میں جب دونوں گروہوں کا آپس میں مقابلہ ہوا, تو وہاں جو کچھ ہوا ہے نا, تمہارے کچھ لوگ مورچہ چھوڑ کر پیچھے آ گئے. کافروں کو موقع ملا, انہوں نے تمہارے 70 شہید کر دیے. یہ جو کچھ بھی ہوا احد میں, 70 شہادتیں ہوئیں. فبإذن اللہ, یہ اللہ کے اذن سے ہوئیں. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ یہ جان لے کہ تم میں سے مومن کون ہے. نمازیں پڑھ کر, حج کر کے آئے, زکاتیں دے کر, ایمان کا دعویٰ, کہاں ثابت ہوگا ایمان کا دعویٰ؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ اللہ جان لے مومن کون ہے. کیوں بھائی, اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ تو بغیر امتحان کے بھی جانتے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس بات کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائے لوگوں کو کہ اللہ کے لیے ڈٹ جانے والے, صبر استقامت اختیار کرنے والے, میدانوں میں آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے کون ہیں. اللہ کے وعدوں پر صحیح معنوں میں یقین رکھنے والے کون لوگ ہیں. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ تم میں سے مومن کون ہے. آگے سنو, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ جان لے منافق کون ہے. صفوں میں پتہ نہیں چلتا, جہاد میں پتہ چلتا ہے. کہاں پتہ چلتا ہے نفاق, کہاں کھلتا ہے؟ حکم جہاد سن کر پھر بندہ اپنی اصلیت پر آتا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ منافقوں کو. وَقِيلَ لَهُمْ, اور کہا جاتا ہے ان کو, تَعَالَوْا, آؤ, قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. أَوِ ادْفَعُوا, یا کم از کم دفاع ہی کر لو. کن سے کہا جاتا ہے؟ منافقین سے. تو اگر منافق جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ظاہراً کلمہ پڑھے اسے بھی جہاد کی دعوت دی جائے گی.
یہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہر کسی کو جہاد کی دعوت دیتے ہیں. ہاں جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو جہاد کی دعوت دینی چاہیے, اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. پھر مدینے کے اندر رہنے والے یہ منافقین, رہنے والے تو مدینے کے ہیں نا, مدینے کے اوپر جب حملہ ہوگا تو اس مدینے کے رہنے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ دشمن کا مقابلہ کریں. وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آؤ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں لڑو. اَوْ ادْفَعُوا, یا دفاع ہی کر لو, کم از کم مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہو, مجاہدوں کی تعداد میں اضافہ تو ہو جائے, مجاہد تعداد میں زیادہ ہو جائیں. اب ادفعوا, کم از کم دفاع ہی کر لو. سنو منافقین کا جواب. قالوا, کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اس کی تفاسیر اٹھا کر پڑھ لو. یہ جہاد سے پیچھے رہنے کا ان کا کیا تھا بھائیو؟ بہانہ تھا. یہاں بھی بہانہ بنا رہے تھے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ اپنے ایمان جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, ایمان کے بنسبت وہ کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم, اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. اور سنو اللہ کیا فرما رہا ہے منافقین کے بارے میں. فرمایا, دیکھو پیچھے جہاد کا حکم ہے, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم, نکلو اللہ کی راہ میں, ہلکے ہو یا بوجھل, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ آئے. جہاد کا حکم آ گیا. مومن جہاد کا حکم سن کر کیا کرتا ہے؟ لپکتا ہے جہاد کی طرف, مچلتا ہے جہاد کے لیے. مومن بوڑھا بھی ہو جائے نا, اس کا جذبہ جہاد بوڑھا نہیں ہوتا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کی عمر ہے, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے تو قرآن بند کر دیا, مزید نہیں پڑھنا, بند کر دیا قرآن مجید. اپنے گبروؤں کو آواز دی, بیٹا میرا سامان جہاد لے کر آؤ, میرا جہادی گھوڑا جہادی اسلحہ لے کر آؤ. بیٹے کہنے لگے ابا جان اس بڑھاپے میں آپ جہاد کو جائیں گے؟ ہم جوان ہیں, اب تو ہم کریں گے جہاد. آپ نے بہت جہاد میں حصہ لیا اللہ کے نبی کے ساتھ, اب ہم جہاد پہ جائیں گے. سنو بھائیو, ابو طلحہ انصاری بوڑھا صحابی 80 سال کی عمر میں قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ آیت بیٹھنے نہیں دیتی. اللہ فرما رہا ہے جس حال میں ہو نکلو, انفرو, نکلو, خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل. میرے پاس وقت نہیں کہ میں صرف اس ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر سکوں. میں آگے لے کر چلتا ہوں جو آج میرا اصل عنوان ہے کہ جہاد کے وقت, جب جہاد کا وقت آ جاتا ہے, بہنوں کی چیخیں بلند ہوتی ہیں, مسلمان مار کھا کھا کر قتل ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوتا ہے. اس فرض جہاد میں پھر 2 کردار ہیں, ایک کردار مومنوں کا ہے اور دوسرا کردار منافقین کا ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں, یا کافر ہیں, یا منافق ہیں, یا مومن ہیں. ہم نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے جمعہ پڑھ کے کہ ہم کس گروہ کے ساتھ ہیں. جہاد کا حکم سن کر منافقین کہتے ہیں لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک, اگر دنیاوی فائدہ قریب ہوتا,
قریبی فائدہ نظر آتا نا جہاد میں. وَسَفَرًا قَاصِدًا تھوڑا سا سفر ہوتا، زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، قریب قریب معاملہ ہوتا. لَاتَّبَعُوكَ یہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا اگر جلدی ملنے والا فائدہ ہوتا، تھوڑا واجبی سا سفر ہوتا، زیادہ لمبا سفر نہیں. لَاتَّبَعُوكَ یہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتے. وَلَكِنْ اور لیکن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ یہ جہاد میں اتنا لمبا سفر، اس سے ان کی کمر ٹوٹ رہی. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ اس لمبے جہادی سفر کی وجہ سے یہ انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا لمبا سفر ہے، کیسے جائیں گے. آج اللہ جانتا ہے جہادی سفر کرنے والے جوانوں سے پوچھو کہ تم دشمن کے کیمپوں تک پہنچنے کے لیے کتنی نائٹ کا سفر کر کے جاتے ہو، کتنے اونچے اونچے پہاڑ عبور کر کے اپنے اس وجود پر 20-25 کلو کا پیک اٹھا کر، ہاتھ میں گن اٹھا کر، برفوں میں اور مائن ایریا میں ایمبوش کے برابر میں سے گزر کر کس طرح تم جاتے ہو. منافق یہ کام نہیں کر سکتے. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ یہ جو سفر کا طویل ہونا ہے یہ ان کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ اگر ہماری طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے. قسمیں اٹھاتے ہیں منافقین. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا قسم اٹھائیں گے، یہ اللہ کی قسم ہے اگر ہماری استطاعت ہوتی ہم ضرور جہاد پر جاتے. یہلکون انفسہم یہ تو اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں. پھر فرمایا عفا اللہ عنک اللہ تجھے معاف کرے، اللہ نے معاف کر دیا. لما اذنت لہم آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین حتیٰ کہ آپ جان لیتے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے سورہ توبہ اس طرح کبھی نہیں سنی ہوگی. ایک مومن جس کے دل میں نماز کی فکر ہوتی ہے اس سے پوچھو جب اس کی جماعت نکل جاتی ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. اور ایک مومن جسے جہاد کے بارے میں علم ہو، جہاد کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی افضلیت کا علم ہو، وہ اسے جہاد سے پیچھے روک دیا جائے اس کے کیسے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. میں آپ کو اور اپنے آپ کو اور اپنی جان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. بھائیو کبھی جہاد نہ کرنے کی وجہ سے ہم روئیں؟ ہم کبھی جہاد پہ نہیں گئے، نہ افغانستان میں روس سے لڑے، نہ کشمیر میں ہندو سے لڑے، برما میں اپنی بہنوں کو برہنہ ہوتے دیکھ کر ہم پھر بھی بیدار نہیں ہوئے. کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ہمارے دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھا ہوا ہے فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر، انٹرنیٹ کے رسیا، یہ کیسے غیرت کے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق داخل ہو چکا ہے، نفاق. یہی وجہ ہے کہ ہم جہاد پہ نہیں نکل سکتے. میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے اعلان کر رہے ہیں. اور تبوک کے لیے اعلان کیوں کیا؟ روم کے صلیبیوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تیاری کی. ابھی وہ مدینہ نہیں آئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، اور اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ اعلان کر دیا سارے نکلو. 30,000 کا لشکر تیار ہوا، 30,000 کا. انہوں نے 650 کلومیٹر سفر پیدل اور اونٹوں پر کیا. شدید ترین گرمی میں نکلے،
نبی کی قیادت میں نکلے. یہ نہیں کہ بس میں یہاں نمازیں پڑھاتا ہوں اور میں مدرسے میں استاد ہوں، اس طرح تیری جان نہیں چھوٹے گی. نبی استاد بھی تھے، نبی امام بھی تھے، نبی خطیب بھی تھے، نبی سالار جہاد بھی تھے. تبوک کے لیے اب نکلے اور تبوک کے لیے اپنے ساتھ 30,000 شیروں کو لے کر نکلے. جا کے تبوک میں پڑاؤ ڈالا. اللہ، دشمن ابھی گھر نہیں آئے اور آپ پہلے سے نکل کر کھڑے مقابلے کے لیے. آج دشمن مسلمانوں کو کتوں کی طرح بھمبوڑ رہا ہے، لیکن آج ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. ایک ہلکا سا تبصرہ کر دیں گے، فوج کیا کر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی فوج عطا فرمائی. ناشکری نہیں کرو. جنرل ضیاء کو دعا دو، اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. امریکیوں نے شہید کیا جنرل صاحب. جنرل راحیل کو دعا دو، جنرل اختر عبد الرحمان کو دعا دو، جنرل رضوان کو دعا دو، جنرل قمر جاوید کو دعا دو. آپ کی فوج اللہ کے فضل و کرم سے جو کام کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ تمہاری فوج پاکستان کی نہ ہوتی تو یہ زرد آری اور نواز شریف یہ اس پاکستان کو بیچ کے بغیر چورن کے ہضم کر چکے ہوتے. یہ ضمیر فروش، یہ ایمان فروش، سود خور، یہ حرام کھانے والے، حرام پر پلنے والے حکمران یہ تمہیں بیچ کر کھا چکے ہوتے. اللہ ہماری جان ان ذلیل حکمرانوں سے چھڑا دے اور کوئی ایسا مرد مجاہد اسے اسلام آباد عطا فرما دے جو وہاں سے کھڑے ہو کر اعلان کرے انڈیا کے خلاف لڑنے کا، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا، برما کے بدھوؤں کو سبق سکھانے کا اعلان کرے. میں کہتا ہوں فوج اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور ہاں اور آپ بیٹھ کے صرف تبصرے نہ کرتے رہیں. یہ پاکستان کا ایک ایک مسلمان یہ اسلامی فوج کا سپاہی ہونا چاہیے. سپاہی. بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہودیوں کے بازار ایک مسلمان عورت آئی دکاندار کے پاس اپنا سودا سلف لینے. وہ عورتیں ایسی نہیں تھیں کہ صاحب گھر میں خراٹے بھر رہے ہیں اور بیگم جا کر دودھ لے کر آ رہی ہے. صاحب گھر میں آرام کر رہے ہیں، بیگم 16 سنگار ہو کر حیدری، طارق روڈ یا دور نہیں خدیجہ مارکیٹ ادھر ادھر جا کے اپنا سودا سلف خود لا رہی ہے اور صاحب جو ہے تھکے ہوئے ہیں. آپ کہو گے صحابیہ تھی، صحابی کی عورت تھی، صحابی کی بیٹی تھی، صحابی کی بہن تھی، دیکھا نا بازار میں دکاندار سے سودا لے رہی ہے. ہاں ان کی عورتیں اگر آتی بازار میں تو ان کے مرد میدانوں میں یا شہید ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کے مرد میدانوں میں لڑ رہے ہوتے. بہرحال بعذر مجبوری اس نے ایک یہودی دکاندار سے سودا خریدنا چاہا. یہودیوں کا بازار تھا. ایک یہودی نے پیچھے سے آ کے ہماری اس بہن کی جو چادر تھی اس کو کہیں باندھ دیا، کہیں پھنسا دیا. اب اسے پتا نہیں. وہ جب اٹھ کے جانے لگی اس کا کپڑا کھل گیا، سب ہنسنے لگے، مذاق اڑایا. اس نے پکارا مسلمان کو، واہ مسلمان. ایک مسلمان کے کان میں اپنی بہن کی یہ آواز پڑی، وہ تڑپ اٹھا. اس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس یہودی دکاندار کی گردن اتار دی، قتل کر دیا اس کو. یہ نہیں سوچا میرے ساتھ کیا ہوگا. سارے یہودی اکٹھے ہوئے، اس مسلمان کو شہید کر دیا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا. آپ نے لشکر جرار کو حکم دیا، پکڑو ان کو، محاصرہ کرو ان کا، اور ایسی سزا دی. میرے محترم بھائیوں، آج یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
وہ ایک عام مسلمان ہے، غیرت کا پیکر ہے، جذبہ جہاد سے سرشار ہے، اپنی بہن کی پکار پر یہودی کی گردن اتار رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ پولیس کا کام ہے یا فوج کا کام ہے۔ عزت پر بنی ہو تو پھر فوج پولیس کے بہانے منافقی کر سکتے ہیں۔ آج شاید برما کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، شاید برما کی بہنیں ہماری بہنیں نہیں ہیں، شاید کشمیر کی آبا آسیہ اندرابی ہماری ماں نہیں ہے، ہماری بہن نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم فیصلہ کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں، صحیح فیصلہ ہم کر نہیں پا رہے۔ تو جو بیٹے تیار ہیں انہیں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے گھبرو دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، دو مجاہدین کو ہی اپنے گھبرو، انشاءاللہ انہیں تیار کریں گے اور کفر پر کاری وار کریں گے، انشاءاللہ مودیوں کو پار کریں گے اور نصیب ہوا تو غازی بن کر آئیں گے، اور اللہ زیادہ خوش ہوا تو جام شہادت نوش کر کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ اور جسے میدان جہاد میں اس شان سے شہادت مل جائے، صحابی دشمن کا وار کھا کر جب زخمی ہوا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے خون سے رنگین کیا، جس طرح دلہن کے ہاتھ پر مہندی رچائی جاتی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے خون سے لال کر کے اپنے چہرے پر اور اپنی داڑھی پر اس خون کو مل کر کہا، فزت رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، بھائیو جو آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کی ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ جہاد کی ٹریننگ لو، ایک ایک فرد کو تیار کرو، انشاءاللہ جس کو امیر جہاد اجازت دے وہ آگے جائے گا، جس کو امیر جہاد پیچھے روک دے وہ پیچھے روک کر مجاہدین کی خدمت کرے گا۔ آؤ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں جہاد کے حوالے سے، یہ ضرور سوچ لینا، یہ 7-8 پارے جو جہاد پر اللہ نے بھیجے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سال سے سنا، اخبارات پڑھے، مجلات پڑھے، مجاہدین کو اٹینڈ کیا، کانفرنسز سنی، اجتماعات میں گئے، شہید ہونے والے بیٹوں کے ہم نے جنازے پڑھے، ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ ہمیں جہاد کا پتہ نہیں تھا، اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا ٹریننگ کہاں ہوتی ہے، اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کس طرح لڑتے ہیں۔ یہ ساری حجتیں آج ہم پر تمام ہو چکی ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھو، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنے بیٹوں کو خالد بن ولید کے قصے سناؤ، طارق بن زیاد کا واقعہ سناؤ، محمد بن قاسم کا واقعہ سناؤ، ان مجاہد جرنیلوں کا واقعہ ان کو سناؤ، تاکہ تمہارے گود میں پلنے والے بچے جب گبرو جوان بنیں گے تو ان کے آنگ آنگ میں جہاد بول رہا ہوگا، اور ایسے مجاہدین کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنی بڑی تعداد ہے دشمن کی، مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ان قلت وسائل اور قلت تعداد کے باوجود 2-2 4-4 کی ٹولیاں نکلتی ہیں، اللہ کے فضل سے دشمن کے کیمپوں پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کامیاب فدائی کارروائیاں کر کے واپس نکل آتے ہیں، اور دشمن کی فوج کشتوں کے پشتے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اردو ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ کوئی ٹیبل سٹوریاں نہیں ہیں، یہ میں حقیقت کی دنیا کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ شاید نہیں جانتے۔ ہمارا دشمن ہمیں خوب جانتا ہے کہ ضرب کتنی کاری لگاتے ہیں، ہمارا دشمن ہمیں خوب پہچانتا ہے کہ ان مجاہدین کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی
ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا جمعہ ہمارے محترم استاد شیخ محمود احمد حسن حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامع ستاری الاسلامیہ وہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد آنے والا جو جمعہ ہے اس کے لیے بھی ہمارے کوئی مہمان مقرر تشریف لائیں گے۔ مجھے سفر پر جانا ہے اپنے بچوں کو لے کے، تو آپ تمام بھائیوں سے دعا کی بھی درخواست ہے، دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو بابرکت بنائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کے قید اور مکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ انشاءاللہ میں سفر میں آپ بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے بھی دعا گو ہوں اور رہوں گا۔ آپ بھی میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ حمیدہ بی بی کے لیے دعا کریں، ایک بھائی نے درخواست بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا یاب فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضے ان سے ادا فرما دے۔ جن کے گھروں میں تنگی ہے رزق کی، اللہ تعالیٰ انہیں حلال وسیع اور وافر رزق عطا فرمائے۔ یہ جو فقر و فاقہ ہے اور غریبی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اہل توحید کو، مومنوں کو مالا مال کر دے تاکہ یہ اللہ کی بندگی خوب کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی فکر کے بجائے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری سیئات سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میں عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھے۔ جب ہماری موت کا وقت ہو اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور اطاعت پر اللہ تعالی ہمیں مقبول شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔